السلام علیکم۔ ایران نے کل دو میزائل سے پاکستان پر حملہ کیا اور وہ اپنے جو بھی توجیہات بتا رہے ہیں۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ جیسے نیوز آنا شروع ہوئی اور اس کے بعد مختلف تجاویز بھی دی جا رہی ہیں، جیسے کہ ہمارے بڑے معتبر ہیں طلعت حسین صاحب، ان کا میں نے ولاگ سنا اور انہوں نے بتایا کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کے ٹرولز نے پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں، اسی طریقے سے رضی دادا کے اگر آپ مختلف ولاگز دیکھیں، اور میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو اس بات کو کھولا ہے عوام کی نظروں میں، وہ رضی دادا ہیں، جنہوں نے یہ بتایا کہ یہ سیم اسٹریٹجی ہوتی ہے اور ایک ہی طرف سے ڈائریکشنز آئی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ ایک خاص تاریخ کی بنیاد پہ، یعنی کہ بڑی تاریخ کی بنیاد پر بتاتے ہیں کہ وہی کام جو را کر رہی ہوتی ہے وہی پی ٹی آئی کر رہی ہوتی ہے اور وہی دیگر جگہوں سے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سیم اسٹریٹجی بنا کر چلتے ہیں، یہ کبھی بھی ایک دوسرے کے اوپوننٹ نہیں ہوتے یا رائیول نہیں ہوتے، بلکہ یہ پارٹنرز نظر آتے ہیں۔ اب اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کے اوپر ہم غور کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، لیکن جو موجودہ وقت ہے اس کے اوپر ہمیں بات کرنی ہوگی۔ طلعت حسین صاحب سے مجھے بڑا گلا شکوہ نہیں، بلکہ آپ کہہ لیں کہ ان کی رائے سے تضاد کہ پاکستان کو بڑا ایکشن لینا چاہیے یا فوری جو انسان دینی چاہیے۔ پھر ہم نے مختلف بلاگرز کو مختلف معلومات کی کہ بھئی جیسے ایران نے کیا اس سے پلٹ کے ایسا کرنا چاہیے۔ میری تھوڑی سی رائے مختلف ہے، اور میں رائے کے اوپر جو انسان اپنی جو ہے سے پہلے اپنی بتاؤں گا وجوہات۔ دیکھیں، جو اس وقت فلسطین غزہ کے اندر جو صورتحال ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم ایک بہت مائنرلی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ زیادتی اس طرح سے نہیں ہے کہ یہ کوئی اسرائیل کا اور اس جگہ پہ قبضے کا معاملہ ہے یا جو کچھ ہوا۔ وہ لوگ جو جب یہ راکٹ حملے کا آیا تو وہ لوگ جو لوشم مار رہے تھے، ببلیاں مار رہے تھے، وہ اس وقت میں بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، یا وہ یہ بتا رہے ہیں اسرائیل بڑی زیادتی کر رہا ہے۔ تو آپ اس وقت میں کیوں چھلانگیں مار رہے تھے؟ یعنی کہ آپ کے عقلی جو سطح تھی وہ وہیں تک محدود تھی۔ حالانکہ بہت سارے لوگ، میں تو شروع سے ان طریقوں کا قائل نہیں ہوں کہ اس طریقے کے کام ہوں، تو معلوم تھا کہ کچھ پیچھے کہانی کچھ اور ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ پورا جو یوکرائن کا جو توجہ تھی پلٹ کر وہ اس طرف آ گئی، اور لوگ سمجھ رہے ہیں شاید یہ آپس میں معاملات کچھ ہو رہے ہیں۔ یوکرائن بالکل یعنی کہ اس کے معاملات وہ پس پردہ چلے گئے ایک حد تک۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ سیکنڈ تھا کہ وہ جو 2001 سے شروع ہوتی ہے اور 2021 میں آ کے 15 اگست 2021 کو آ کے یہ 9/11 2001 سے اور 15 اگست 2021 پہ، یعنی کہ 20 سال پر جو ایک محیط جو کچھ چلتا رہا، وار اگینسٹ ٹیررزم اور یہ اور وہ اور فلانا جو بھی ہوا، اس کے اوپر تفصیلاً بات کی جا سکتی ہے۔ اس کے اوپر سے بھی ساری توجہ ہٹ گئی کہ اس کے اوپر کیا معاملات تھے، کیا تھا، وہ ساری توجہ ہٹائی گئی۔ یعنی کہ بعض ٹائم ایک واقعے سے توجہ ہٹانے کے لیے پے در پے واقعے کرنے پڑتے ہیں یا ہوتے ہیں، یا ان کو ہائپ کریٹ کرنی ہوتی ہے اس کی۔ اس وقت کے اندر جو غزہ میں جو ہو رہا ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے کچھ شوشہ چاہیے، کوئی ایسی چیز چاہیے جس پہ دنیا کی توجہ دلائی جا سکے۔ نہیں یہ ایک نیا کانفلکٹ آ گیا، چھوڑو یہاں پر زیادتی ہو رہی ہے، فلانا ہو رہا ہے۔ تو ایران کی جو ایک ہمارے سامنے ہسٹری موجود ہے کہ وہ کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں، کیا معاملات کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ پاکستان کے وہ کتنے خیر خواہ ہیں یہ بھی ہمیں پتہ ہے، ان کے مسائل کس طرح کے ہیں یہ بھی پتہ ہے۔ کیا وہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، نہیں ہو رہی، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ کیا وہاں پر جو عوام ہے، کیا ان کی جو رائے ہے وہ ان کی گورنمنٹ سے ملتی ہے، یہ ایک اور رائے ہے۔ لیکن جو بات میں کرنے لگا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جب یعنی کہ میں نے جو آخر میں کنکلوڈ کرنا ہے، یہ کرنا ہے کہ کیا رسپانس دینا چاہیے
یا کہ نہیں دینا چاہیے، یا یہ اس کے پیچھے مسئلہ کیا؟ جب واجپئی نے پاکستان کے بارڈرز پہ فوجیں اکٹھی کی اور اس وقت میں جنرل پرویز مشرف یہاں پر قبضہ آور تھے پاکستان کے اوپر، اور پاکستان کی جو آپ کہہ لیں کہ مفادات کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے تھے اور لٹا رہے تھے، تو اس وقت میں مسیحا بھی وہی بنے ہوئے تھے، کیونکہ میڈیا کنٹرول، پوری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، دنیا کی اسٹیبلشمنٹ جانتی تھی کہ اس سے زیادہ تباہی کون پھیرے گا پاکستان کی، اور جو ان کا ٹولہ ہے جو آج تک ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، وہ اس وقت بھی کھڑا ہوا تھا کہ نہیں بس ٹھیک ہے، ہمارا چیف ہے، ایسی کی تیسی میں جائے پاکستان کا آئین قانون، ہماری وفاداریاں، تو تکلیف دہ باتیں ہمیں کرنی پڑتی ہیں۔ اس وقت میں واجپئی صاحب کے پاس یہ اٹھ کر چلے گئے اور جا کے ہاتھ ملایا اور اس کی اپنے منہ سے ببلیاں نکالیں کہ آئے ہائے ہائے ایسا کر دیا ویسا کر دیا۔ یہ بالکل ایسی تھی جیسے کہ 65 کی جنگ ہار کے اور خود فیلڈ مارشل بن گئے تھے جنرل ایوب خان صاحب، جنگ ہار کے اور فیلڈ مارشل بن گئے، یعنی کہ یہ وہ ہیں جو اپنے ہاتھ سے خود سیرے پہنتے ہیں، ان کی تاریخ ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے 71 میں یعنی کہ 2 لخت نہ ہوتا تو یہ تو 2 لخت ہونے کے بعد 2 دن بعد بھی اخبارات میں، اس وقت تو سوشل میڈیا نہیں تھا، اس وقت تو میڈیا اس طریقے سے آزاد نہیں تھا کہ آپ کو یہاں سے نہیں مل رہی تو ABC BBC CNN سے آپ کو خبریں مل جائیں، آپ کو الجزیرہ بتا دے، آپ کو کہیں اور سے خبریں مل جائیں، یا سوشل میڈیا پہ آپ کو لائیو جو نا براڈ کاسٹ شروع ہو جائے، ایسا تو کوئی سہولت نہیں تھی۔ 2 دن کے بعد بھی اخبارات میں یہ آ رہا تھا کہ گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے، یعنی کہ ہمارے بنگلہ دیش کے اندر، جو کہ اس وقت کا پاکستان تھا، یعنی کہ پاکستان علیحدہ ہو چکا ہوا ہے، اور یہاں پہ اخبارات میں یہ چل رہا تھا کہ دھما دم جنگ لڑ رہی ہے پاکستان کی فوج، اور جو ہے اپنا علاقے فتح پر فتح کر رہے ہیں، بس اس طریقے کی کوئی انکوائریاں نہیں ہوتی، کوئی پوچھتا نہیں ہے، بس وہ کہتے ہیں کہ ہماری عزت، ہم سے کوئی سوال نہیں کرے گا، ہم جو کچھ مرضی کر لیں۔ جنرل مشرف صاحب گئے، جا کے ہاتھ ملایا، یہ ملانا چاہیے تھا، لیکن یہ بندہ غلط تھا، یہ ملک کا آرمی چیف بھی تھا، یہ صدر بھی بن کے بیٹھا ہوا تھا، اور یہ بے تاج بادشاہ بھی بنا ہوا تھا، اور پوری دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، وہ دنیا جو پاکستان کی دشمن دنیا، وہ گروہ وہ اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ یہی کام اگر کوئی ملک کا وزیر اعظم کرتا اور معاملات کو سنبھالتا تو کچھ ٹھیک ہوتا، لیکن وہ اس کے پیچھے کچھ بہت سارے معاملات کو لے کر چلتا۔ پاکستان کی فوج کا یہ کام نہیں ہے۔ اب جس طریقے سے اب یہ رسپانس آ رہا ہے، پاکستان میں گورنمنٹ نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے اس ڈاکٹرائن کی وجہ سے، تو پاکستان کے سیاستدانوں کو یہ کام ہے کہ وہ کس طریقے سے معاملات کو لے کر چلتے ہیں۔ کیا ابھی کوئی نیا کٹا کھولنا ہے؟ کیا چاہتے ہیں؟ تو میری بات سخت ہے، لیکن بات سمجھنے کی ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت میں کوئی رسپانس دینے کی ضرورت ہے، اس وقت تک جب تک پاکستان کے اندر منتخب حکومت نہ آ جائے، جس کو متنازع بنایا جا رہا ہے۔ اور اس کے پیچھے میں آپ کو مختصراً بات بتا کے کہ سی پیک وہ مسئلہ ہے کہ جس سے پوری دنیا جو انسانہ خطرہ محسوس کرتی ہے۔ سی پیک، وہ سی پیک کیا ہے؟ سی پیک چائنا کی جو جغرافیائی جو حد ہے اس کا 60%، جس کے اوپر ٹوٹل اس 60% پہ چائنا کی صرف 6% آبادی رہتی ہے، اس 60% ایریا پہ، وہ پاکستان کے ساتھ ہے، اور اس کا جو وے آؤٹ ہے نا، یعنی کہ اس کو جو راستہ ملتا ہے وہ پاکستان سے ملتا ہے، جو قدرتی رابطہ ہے، اس لیے دنیا پریشان ہے، اور چائنا اس کے اوپر پوری کوشش کر رہا ہے، اور تسلی سے کر رہا ہے، کسی سے لڑ نہیں رہا۔ جو ایبسولوٹلی ناٹ ہوا تھا، میں نے بہت دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ کیا معاملہ تھا، کہ ایک صاحب آئے، ایک دفعہ آئے، دوسری دفعہ آئے، آگے نکل گئے، تو پھر یہ خان صاحب نے دوسرے دن ایچ بی او کو بلا کے، یا تیسرے دن ایچ بی او کو بلا کے کہا ایبسولوٹلی ناٹ، حالانکہ انہوں نے کہا تھا آگے کہ نکلو یہاں سے، کوئی نہیں، باقی راستہ آپ لو، یہاں سے ہیلی کاپٹر اٹھاؤ، یہاں سے اپنے بندے نکالو، جو مرضی کرنا کرو، لیکن یہاں پہ ٹھہرے گا کوئی نہیں، اڈا کوئی نہیں ہوگا۔ تو
یہ ہے ان کو گائیڈ کرنے والے تھے، بہترین گائیڈ کرنے والے تھے، جو آج بھی ہیں، جو ان کو فائنینشیل سپورٹ کم اور ان کے معاملات کو زیادہ سنبھالتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے جی، بہت محتاط ہو کے چلنا چاہیے۔ یہ نہ پاکستان کے اندر کوئی گورنمنٹ ہے، یہ جن کی طرف سے بات آ رہی ہے کہ جناب ایسا ریسپانس دیا، ان کی ذمہ داری نہیں ہے، نہ انہوں نے پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں کوئی اس طریقے کے کوئی کام کیے۔ میاں نواز شریف کا دور تھا، ترقی اور خوشحالی کا دور تھا، سب سے معاملات بہتر ہو رہے تھے اور سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آگے بڑھا جا رہا تھا۔ لیکن اس وقت میں یہی سارا ٹولہ جو تھا نا، پاکستان کے منتخب نمائندوں پہ، یعنی کہ پاکستان کی عوام کے نمائندوں کے اوپر غلاظت کے تیر چلا رہے تھے کہ غدار ہیں، چور ہیں، ڈکیت ہیں، کرپٹ ہیں۔ بتائیں پچھلے 7 سال کی جو ڈاکٹرائن ہے اس کے اندر کتنی کرپشن ہوئی ہے اور کس کس نے کرپشن کیا اور بائی نیم ڈاکٹرائن چلائی ہے۔ تو کریں اس کا احتساب، اور اس کا احتساب نہیں ہوگا تو معاملات بہتر نہیں ہوں گے۔ بہت محتاط ہو کے چلنا چاہیے، بہت محتاط ہو کے۔ میں نے تھوڑی سی خبر سنی ہے لیکن میں نے آپ کو صرف واقعات بتائے۔ یہ جن کے کام ہے وہ وہی کریں، اور اپنے یہ جو چھین کر اختیارات لیے ہوئے نا، وہ خود پیچے لڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، دنیا میں ایسے نہیں چلا جا سکتا۔ غزہ 1، یوکرائن 2، کرونا 4، کرونا 3، امریکنز اور یورپینز کے جو مسائل ہیں جو وہ اس جگہ پہ اکٹھے کر رہے ہیں، وہ 4-5، آپ سمجھ لیں کہ مسائل کا ڈھیر ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، چائنا کس طریقے سے پہلی دفعہ انوالو ہوا ہوا ہے، اور آپ جناب بس جی طلعت حسین صاحب جیسا بھی بندہ کہہ رہا ہے کہ جناب ایسا رسپانس آنا چاہیے۔ بھائی جیسے ان کی عقلیں ہیں ویسی انہوں نے رسپانس دی ہے، تو ہمیں بھی اپنی عقلوں کو نا محدود رکھنا چاہیے۔ یہ کام سیاسی لوگوں کا، یہ صحافیوں کا نہیں ہے، یہ میرے جیسے کسی جو ہے ایکٹیوسٹ کا نہیں ہے۔ سیاسی لوگ بہت دانشمندانہ کام کرتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں، دعا گوئیں ہیں کہ اللہ پاک بہتری کا معاملہ کرے۔ بات سخت کی ہے، اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔